محمدیہ شیر علی مسجد محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں علم بھی ملا، ذکر بھی ملا، اور علم و ذکر کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی محنت، دعوت اور تبلیغ بھی ملی۔ ان تینوں فریضوں کو ہم سب کو ادا کرنا ہے۔ آج دل یہ چاہا کہ ابھی ذوالحجہ حج والا مہینہ چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور مجاہدیں، ان کی برکات و ثمرات آج تک دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ انہوں نے قربانی دی، اللہ کا گھر بنایا بیت اللہ، تو اس کی دعوت دی، آج ساری دنیا سے لوگ حج کرنے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے بچے کی گردن پر اللہ کے حکم سے چھری چلا دی، اللہ نے سنت کو باقی رکھا، قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فرمایا ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ فرمایا فمصوف، اے اللہ کے رسول بال کے برابر تو نیکی ملے گی، اور جو بھیڑ ہے اس کے اوپر اون آتی ہے، اے اللہ کے رسول اس کا کیا ہے؟ فرمایا ہر اون کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو دل چاہا کہ ان کا قصہ تفصیل سے ہم سن لیں آج کی مجلس میں، تاکہ علم بھی ہو جائے اور ذکر بھی ہو جائے، کیونکہ علم قرآن کو کہتے ہیں اور ذکر قرآن سے بڑا کیا ہوگا؟ تو علم بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہیں وہ بھی لگیں گی۔ اس لیے بہت چونکہ لمبا واقعہ ہے اور تفصیلی واقعہ ہے، پورا پڑھا جائے گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا، اس لیے مختصر طور پر جہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے قربانی کا اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے، تاکہ آپ اور ہم سب کے سامنے پورا واقعہ تفسیر سے آ جائے۔ یہ بہت بڑے عالم محدث ہمارے تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ تفسیر ہے، تفسیر مظہری، بہت جلدی میں پڑھتا ہوں، آپ سب دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں فلما بلغ معه السعی، پھر وہ لڑکا جب ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا۔ فرماتے ہیں اس جملے کا عطف محذوف جملے پر ہے، پورا کلام اس طرح تھا کہ بشارت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا، پھر اتنی عمر کو بھی پہنچ گیا کہ کام کاج میں ابراہیم کا ہاتھ بٹا سکے۔ سعی سے مراد عملی کوشش ہے، کل بھی جو مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں سعی سے مراد ہے اللہ کے لیے کچھ کام کرنا۔ قتادہ جو مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں سعی سے مراد ہے ابراہیم کے ساتھ وہ پہاڑ تک دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ مجاہد جو مفسر ہیں ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں کہ سعی کو پہنچنے سے مراد ہے جوان ہونا اور حضرت ابراہیم کی طرح عملی سعی کرنا۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ 13 سال کی عمر مراد ہے، اور بعض حضرات نے 7 سال کی صراحت کی ہے کہ 7 سال کے ہو گئے تھے حضرت اسماعیل۔ اللہ فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ابراہیم نے کہا میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ممکن ہے حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہو کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا خواب دیکھا ہو جس کی تعبیر ہو بیٹے کو ذبح کرنا۔ محمد ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کے پاس جانا چاہتے تھے، حضرت شام میں تھے، ملک شام میں ابراہیم اور یہ مکہ میں تھے، تو براق پر سوار ہو کر صبح کو شام سے روانہ ہوتے اور دوپہر کو مکہ میں پہنچ کر قیلولہ کرتے، پھر جب مکہ سے واپس آتے تو دوپہر کے بعد چل کر شام کو ملک شام میں پہنچ جاتے اور یہیں رات گزارتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، حضرت ابراہیم کی جو آرزو حضرت اسماعیل سے وابستہ تھی کہ اپنے رب کی عبادت اور حرمات الہیہ کی تعظیم کریں گے، اس کے پورا ہونے کی امید ہو گئی، تو خواب میں آپ کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو۔ اس حکم کی صورت یہ ہوئی کہ ذی الحجہ جو ابھی مہینہ چل رہا ہے اس کی 8ویں تاریخ میں، آج 6ٹھی تاریخ شروع ہو گئی ہے، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی شب میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ صبح کو اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کیا یہ حکم خداوندی تھا؟ صبح سے شام تک اسی سوچ میں رہے کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی۔ اسی لیے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ، سوچ کا دن کہا جاتا ہے۔ جب شام ہو گئی اور آپ سو گئے تو دوسری بار پھر آپ نے وہی پہلا خواب دیکھا۔ جب صبح کو اٹھے تو پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے اس 9ویں تاریخ کو عرفہ پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے پہچاننے کا دن، کہ ابراہیم پہچان گئے کہ اللہ کا حکم ہے ذبح کرنا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اسماعیل سے فرمایا رسی اور چھری لے لو، ہم اس گھاٹی میں لکڑیاں جمع کرنے جا رہے ہیں۔ جب کوہ صبیر کی گھاٹی میں پہنچے اور تنہائی ہوئی تو آپ نے اسماعیل کو اس حکم کی اطلاع دی جو آپ کو ملا تھا۔ مقاتل مفسرہ فرماتے ہیں ابراہیم نے پہم 3 رات مسلسل یہی خواب دیکھا۔ آخر جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو بیٹے کو اطلاع دی اور فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک،
فرماتے ہیں جب ابراہیم نے دعا کی اور عرض کیا رب هب لی من الصالحین تو ان کو آئندہ بیٹا عطا ہونے کی بشارت دی گئی۔ بشارت پاتے ہی آپ نے نظر مانی اور فرمایا تو وہ اللہ کے لیے قربان کیا جائے گا۔ جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے اور بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ اپنی نظر پوری کر دو، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم یہی سبب تھا۔ لیکن فرماتے ہیں مفسر سدی کا یہ قول مفہوم امتحان کے خلاف ہے۔ حقیقت میں اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل کی جانچ کی تھی کہ یہ ایفا وعدہ کی طلب نہ تھی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا چلو اللہ کے لیے قربانی کریں گے۔ اسماعیل رسی اور چھری لے کر حضرت ابراہیم کے ساتھ چل دیے۔ ابراہیم ان کو پہاڑوں میں لے گئے۔ پہاڑوں میں پہنچ کر بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کی قربانی کا جانور کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، جانور نہیں تجھے قربان کرنا ہے۔ فانظر ماذا ترى، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے، یعنی تیری رائے کیا ہے۔ لفظ ترا رائے سے ماخوذ ہے، رویت سے دیکھنے سے ماخوذ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے سے اس کی رائے اس لیے دریافت کی کہ آپ کو بیٹے کے صبر اور اطاعت امر اللہ پر عزیمت کا امتحان لینا تھا۔ بچے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل نے کہا باپ جو حکم آپ کو ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی من اللہ ہوتا ہے جس کی تعمیل واجب ہے۔ فرماتے ہیں عبد بن حمید نے قتادہ کا قول نقل کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہے۔ بخاری نے صحیح میں ابو سعید خدری کی روایت سے اور مسلم نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور امام احمد و ابن ماجہ نے ابو رزین کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود کی مرفوع روایت سے بیان کیا کہ نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اسماعیل نے کہا انشاءاللہ آپ ذبح ہونے پر ضرور صابر پائیں گے۔ فلما اسلما، اگر دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا، یعنی دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور امر خداوندی کے سامنے جھک گئے۔ قتادہ نے کہا اسلم کا معنی ہے سپرد کر دیا، یعنی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور اسماعیل نے اپنی جان کو سپرد کر دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور ابراہیم نے اسماعیل کو زمین پر بچھاڑ دیا، یعنی لٹا دیا پیشانی کے بل۔ ابن عباس نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ کروٹ سے لٹا دیا، پیشانی دونوں پہلو کے درمیان رہی۔ یہ واقعہ مینا میں صخرہ کے پاس ہوا۔ حضرت ابن عباس کی طرف اس قول کی نسبت ابو ابن حمید ابن منذر ابن ابی حاتم نے کی ہے، اور دوسری روایت میں کسی قریشی کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واقعہ اسی قربان گاہ میں ہوا جو آج بھی قربان گاہ ہے۔ آج بھی جہاں حج والے قربانیاں کرتے ہیں وہی اس جگہ میں حضرت اسماعیل کی گردن پر ابراہیم نے چھری چلائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسماعیل نے باپ سے کہا ابا میرے بندھن کس کر باندھنا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے میری طرف سے سمیٹے رکھنا تاکہ میرا خون اچھل کر آپ کے کپڑوں پر نہ جائے اور میرے اجر میں کمی آ جائے، اور اس خون کو دیکھ کر میری ماں رنجیدہ ہو جائے، اور چھری کو تیز کر لینا، میری حلق پر تیزی سے چلا دینا تاکہ میرے لیے دشواری نہ ہو، کیونکہ موت سخت چیز ہے۔ اور آپ جب میری ماں کے پاس جائیں ان کو میرا سلام کہنا، اور اگر آپ میرا کرتا میری ماں کے پاس واپس لے جانا چاہتے ہو تو لے جائیں، اس سے ان کو بڑی تسلی ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے پیارے بیٹے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تو میرا بہت اچھا مددگار ہے۔ پھر بیٹے نے جو کچھ کہا تھا باپ نے ویسا ہی کیا، اول بیٹے کو پیار کیا، پھر باندھ دیا اور رونے لگے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری رکھ دی، لیکن چھری سے حلق پر نشان بھی نہ پڑا۔ ایک روایت میں آیا کہ حلق پر چھری تیزی سے چلانے لگے لیکن چھری کچھ کاٹ نہ سکی۔ آپ نے چھری کو 2-3 بار پتھر سے تیز کیا لیکن چھری کچھ بھی نہ کاٹ سکی۔ دوسری روایت میں ہے ابراہیم نے قوت کے ساتھ کئی بار اسماعیل کے حلق پر چھری چلائی لیکن چھری نے کچھ بھی نہیں کاٹا۔ اسماعیل کے حلق پر اللہ نے تانبے کی تختی لگا دی جس پر چھری کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے اس وقت کہا باپ مجھے پٹ کر دو، آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کو پیار آ جائے گا اور آپ کے دل میں رفت پیدا ہو جائے گی جو حکم کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا کر دے گی، اور چھری پر میری نظر پڑے گی تو بےتابی اور بے قراری میرے اندر پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، اور جب گردن پر چھری رکھی تو چھری کی دھار ٹوٹ گئی۔ ابن عباس کی دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو منہ کے بل لٹایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کعب بن احبار کا قول نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو شیطان نے کہا اگر میں اس وقت ابراہیم کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو پھر کبھی ان کی اولاد میں سے کسی کو نہ بہکا سکوں گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ مرد کی شکل میں لڑکے کی ماں حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کیا تمہیں معلوم ہے ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ ماں نے کہا دونوں اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، خدا کی قسم
قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے دل میں بیٹے کی بڑی محبت ہے۔ شیطان نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں نے کہا اگر ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو حکم رب کی اطاعت کرنی ہی بہتر ہے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر بیٹے کے پاس پہنچا۔ بیٹا اس وقت باپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ شیطان نے اس سے کہا، لڑکے کیا تم جانتے ہو تمہارا باپ تم کو کہاں لے جا رہا ہے؟ لڑکے نے کہا، ہم گھر کے لیے ایندھن کی لکڑیاں اس گھاٹی سے لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں خدا کی قسم اس کا مقصد یہ نہیں بلکہ وہ تم کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے نے کہا، کیوں؟ شیطان نے کہا، اس کا خیال ہے کہ اس کے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ لڑکے نے کہا، ایسا ہے تو اس کو اپنے رب کے حکم کی اطاعت بصر و چشم کرنی ضروری ہے، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ جب لڑکے نے شیطان کا مشورہ نہ مانا تو شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا، شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میں ایک کام سے اس گھاٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ شیطان بولا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں اگر تم کو اپنے لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم اس وقت پہچانے کہ یہ شیطان ہے، بولے، دشمن خدا میرے پاس سے ہٹ جا، میں ضرور اپنے رب کے حکم پر عمل کروں گا۔ شیطان غضبناک ہو کر لوٹ گیا، غصے میں آ کر لوٹ گیا۔ ابراہیم ان کے گھر والوں کے معاملے میں کچھ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اللہ نے ان سب کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابراہیم کو بیٹے کو ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا تو اس مشعر پر شیطان روکنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا، لیکن آپ آگے نکل چکے تھے۔ پھر آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے تو وہاں بھی شیطان سامنے آ گیا، آپ نے اس کے 7 پتھریاں ماری، شیطان چلا گیا۔ پھر آپ جمرہ وسطیٰ پر پہنچے، وہاں بھی شیطان آگے آ گیا، آپ نے اس کے 7 کنکریاں ماری، شیطان چلا گیا۔ اور پھر جمرہ کبریٰ کے پاس ابراہیم نے شیطان کو پایا، یہاں بھی آپ نے اس کے 7 سنگریزے مارے اور شیطان چلا گیا۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے چل دیے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے اس وقت ہم نے ان کو آواز دی، اے ابراہیم۔ بغوی نے لکھا ہے کہ اس جملے میں واو زائد ہے اور یہ کلام فلما اسلمہ کا جواب جزا ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے لما اسلمہ کی جزا محذوف ہے، کلام محذوف اس طرح تھا کہ جب کچھ واقعہ ہونا تھا تو ہو گیا، دونوں کی خوشی ناقابل بیان ہوئی، کوئی حالت ایسی مقامی وضاحت اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ آئی ہوئی مصیبت کو اللہ نے دور کر دیا اور باپ بیٹے کو وہ توفیق عنایت کی جو کسی اور کو عنایت نہیں کی، سارے جہان پر ان کو برتری عطا فرمائی اور ثواب آخرت جو ان کے لیے مقرر فرمایا اس کا اظہار ہی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام نعمتوں پر دونوں باپ بیٹوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ واو عطف کے لیے ہو، لما اسلمہ کے محذوف جواب پر اس کا عطف ہو، یعنی جب بیٹے اور باپ نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا اور اسماعیل کو بچا لیا اور ابراہیم کو ندا دی کہ قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی تمہارے اختیار میں جو کچھ تھا وہ تم نے پورا کر دیا۔ یا کسی کام پر معمور کرنے کا مقصد صرف آزمائش اور اس امر کا امتحان کہ بقدر اختیار بندے حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں، امر کی اس کے سوا کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ابراہیم نے امر ذبح کی پوری تعمیل کی اور اپنی جانب اپنی جانکاری میں ذبح کر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا۔ یہ کام اللہ کا تھا۔ بعض اقوال میں آئے کہ ابراہیم نے خواب میں صرف یہ دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خون بہاتے نہیں دیکھا تھا، بس جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بیداری میں اس کو پورا کر دیا۔ اس مطلب پر تصدیق رؤیا کا حقیقی مفہوم مراد ہوگا اور اہل مطلب پر اور اول مطلب پر مجازی معنی مراد ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکیاں کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نیکی کو تکلیف و مصیبت دور کرنے کا سبب قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم کو ہم نے جزا دی، ثواب عظیم ذبح کا عطا کیا اور ذبح اسماعیل سے درگزر کی، اسماعیل کو بچا لیا اور سارے جہان پر ان کو برتری عنایت کی، اسی طرح عام طور پر ہم تمام نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بیٹے کو ذبح کر دینے کا یہ حکم بلا شبہ کھلا ہوا امتحان تھا، اس سے مخلص اور غیر مخلص کی جانچ ہوتی تھی۔ یا بلا کا معنی ہے تکلیف اور کھلی ہوئی سختی تھی، اس سے زیادہ سخت حکم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک بلا سے مراد ہے نعمت، یعنی بیٹے کی جگہ مینڈھے کو ذبح کر دینے کا حکم اللہ کا بڑا انعام تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے عوض دے دیا، بڑا ذبیحہ اس کو بدلے میں دے دیا۔ روایت میں آیا کہ جب ابراہیم نے ایک آواز سنی تو نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور جبرائیل نظر آئے جن کے ساتھ ایک سینگوں والا مینڈا تھا،
جبرائیل نے کہا یہ آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے، بدلہ ہے، اس کی قربانی کر دیجیے۔ اس کے بعد جبرائیل نے تکبیر کہی اور مینڈھے نے بھی تکبیر کہی اور ابراہیم ان کے بیٹے نے بھی تکبیر کہی، پھر مینا کی قربان گاہ میں جا کر مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ بجائے بیٹے کے فدیہ پیش کرنے والے تو حقیقت میں ابراہیم تھے، لیکن قربانی کا جانور اللہ کا عطا کرتا تھا اور اللہ ہی نے جانور کو بجائے اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے فدیناہ میں فعل فدیہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ عظیم سے مراد ہے عظیم الجثہ، موٹا، یا ثواب کے لحاظ سے عظیم المرتبت۔ حسین حسین ابن فضل نے کہا کہ عظیم ہونے کی یہ وجہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ سعید ابن جبیر نے کہا کہ اس کو مینڈے کو عظیم ہونے کا حق تھا۔ مجاہد نے کہا اس کو عظیم اس لیے فرمایا کہ اس کو قبول فرما لیا گیا۔ بغوی نے لکھا، اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ وہ مینڈھا جنت کے اندر 40 خریف 40 سال رہا تھا، 40 بہار کے موسموں میں جنت کا سبزہ چر کر موٹا ہوا تھا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جس مینڈھے کی اسماعیل کی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی وہی مینڈھا تھا جس کی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربانی پیش کی تھی۔ اس آیت سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کے قربان کرنے کی نظر مانی ہو اس پر ایک بکری کی قربانی لازم ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ حنفیہ کے قول کی آیت میں کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔ ترکنا کا مفعول محذوف ہے، یعنی ابراہیم کا ذکر خیر اور تعریف رفتار کلام سے مفعول ذہن میں آ جاتا ہے، اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں۔ الآخرین سے مراد ہے اگلے زمانے میں آنے والے۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم پر سلام ہو، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ کذالک نجزی سلامتی کی علت ہے، یعنی ابراہیم کے لیے سلامتی اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کذالک سے پہلے اس جگہ لفظ انا تاکید یہ ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا کہ تکرار سے کوئی فائدہ نہیں۔ آیت سابقہ میں انا مذکور ہے، انا مذکور ہے، وہی کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی یہاں بھی وہی مراد ہے جو سابق آیت میں مراد تھی، انہو من عبادنا المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ ہمارے خالص پختہ ایمان والے بندوں میں سے تھا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اسماعیل علیہ السلام کی طرح، ہاجرہ علیہ السلام کی طرح قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ اور پھر 4 تسبیح الا اللہ کی اس توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اور پھر 6 تسبیح اللہ اللہ کی اس توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہیں۔ اور پھر ایک تسبیح اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم ہمیں پورا کرنا ہے اور نبی کے ہر طریقے پر چل کر اس کو سارے عالم میں پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ 2 زبانیں گویا ہماری ہیں، ایک دل میں ہے اور ایک منہ میں ہے۔ دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور صرف ہم یاد نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ ساری کائنات اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اور درمیان میں بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں گے اس توجہ و دھیان کے ساتھ کہ جو کچھ قرآن و حدیث، علم و ذکر، مدرسہ خانقاہ ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।